مجھے اس لیے پسند ہے، یو آر بوتھ اے پولیٹیشین اینڈ اے لائر. یا بدقسمتی یہ ہے جب عمر طیاب بندیال صاحب تھے ان پہ لیبل لگا یہ پی ٹی آئی کے چیف جسٹس. پھر آگے ثاقب نثار صاحب ان سے پہلے تھے، ان پہ الزام لگا پی ٹی آئی، پھر 2 پی ٹی آئی. پھر آگے قاضی فائزی صاحب، ان پہ سب نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے کہا یہ تو پی ایم ایل این کے چیف جسٹس ہیں. اب یا آفریدی صاحب آئے، شروع میں کوئی نہیں بولا، نیوٹرل تھے، ان کا پاس بڑا اچھا تھا. پھر یہ جو ساری چیزیں ہوئی تو اب ہوگا کہ یہ بھی دوسرے اینٹائی پی ٹی آئی ہیں، لیٹ سے پرو کس کے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو سپریم کورٹ تو اس طرح بھٹکی ہوئی ہے. اور آپ ڈان نے ایک آرٹیکل بڑا خوبصورت لکھا ہے اپنے ایڈیٹوریل، اس میں کہتے ہیں کہ ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ کورٹس پیک ہو رہی ہیں ود لائک مائنڈیڈ ججز so that the regime can secure legal endorsement for its widely criticized actions and policies. انہوں نے کہا آئیڈیلی یہ پرسپشن نہیں بننا چاہیے تھا. Instead, several judges have participated in the decision making process. وہ ججز نے اس decision making process کا حصہ بنے ہیں اور ایک وجہ دے دیا کرٹکس کو کہ پریزنٹ اسٹیٹ آف جوڈیشری پہ کرٹیسزم ہو. یہ جو اس وقت برا حال ہے جوڈیشری کا سارا، آر سینئر ججز ریسپانسبل؟ ان کا قصور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، مالک کی پرابلم جو ہوئی ہے نا، اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 70 سالوں میں ہی پاکستان کی جوڈیشری میں انٹرونشن رہتی تھی. بٹ پرابلم یہ تھی کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مطلب چونکہ میں بڑا جوڈیشری میں بڑا قریب جانتا ہوں بڑے چیف جسٹسز کو اور سب سے. دیکھیں شریف الدین پیرزادہ صاحب سے میری بڑی جو تھی، ان سے میرا تھا ہمیشہ ٹاپ لیول کے اوپر چیف جسٹس سے جو بات کرتے تھے. یہ سیاسی باتیں جو آپ کرتے ہیں آپ نے پیرزادہ صاحب سے سیکھی؟ پیرزادہ صاحب ہمارے بزرگ تھے، ساری ہم نے ظاہر ہے سارے لوگ جو ہیں، آپ بھی بڑے سیاسی ہیں، آپ سے بھی میرا بڑا تعلق ہے، تو وہ تو تعلق تو ہے نا سب سے. اچھا میں صرف آپ کو پوائنٹ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ ٹاپ لیول کے اوپر، یعنی اگر پرویز مشرف صاحب ہے نا تو وہ خود بات کریں گے چیف جسٹس سے کسی ایشو کے اوپر، یا طارق عزیز صاحب ہوا کرتے تھے وہ کوئی بات کر لیں. جو اب پرابلم آئی ہے کہ ایک لوور لیول کے آفیسرز ویری بیسک وہ ہائی کورٹ کے جج کو جا کے چٹ دیتے ہیں کہ یہ کرنا. یہ جو ڈیولوشن ہوئی ہے نا، اس نے تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی جو سیشن ججز ہیں ان کو آپ پتہ کریں کہ کس لیول کے اوپر وہ ہینڈل ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. اس سے جو تباہی ہوئی ہے، اور پھر یہ ججز وہ کہتے ہیں ہر وہ نظام اچھا چلتا ہے جس میں گراس روٹ لیول یہ جو انصاف کو انہوں نے دربدر کر دیا ہے نا، اس سے تباہی. اچھا دوسری یہ جو امپورٹنٹ اس میں جو بات ہے نا، دیکھیے ابھی آپ نے جو ٹویٹ پڑھا 43 ججز اٹھا کے لگا دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، 43 3 مہینے میں. یار 43 ججز دنیا میں کہاں لگتے ہیں اس طرح سے سپیریئر ججز میں. اب جو آئی ایم ایف ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں ملا ہے، وہاں کم از کم 3 4 5 ارب روپیہ خرچہ بڑھ گیا ہے جوڈیشری کا اس 43 ججوں کے چکر میں. آئی ایم ایف نے پیسے واپس نہیں لینے آپ نے، وہ نہ جائیں تو کیا کرے. سو جو پاکستان کے اندر یہ جو اچھا دوسرا جو اس سے بھی بڑا عالمی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کل آ جائے گی، اس امینڈمنٹ کو کسی نے واپس نہیں لینا. بڑا زور لگانا پڑے گا ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں آپ اس وقت یہ کہتے تھے آپ باز آئیں، آپ واپس کریں. یہ اتنا سوٹ کرتی ہے ہر گورنمنٹ کو. میں اعظم طارر جو ہے، جو ظاہر ہے میرا بڑا دوست ہے، بھائی ہے، اس کو میں کہہ رہا تھا یار جو بھی تم لوگوں نے گندے کام کرنے ہیں نا وہ کرا لو اور خود ہی اس کو واپس لے لو، کیونکہ اگر یہ واپس نہ ہوئی کل تم لوگوں نے پھنسنا ہے اس کے اندر. اور یہ جو آپ نے پوری پرابلم دیکھیں نا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، پرابلم تو یہی ہے نا کہ عمران خان الیکشن جیت گیا تھا، وہ الیکشن چوری ہوا ہے، اب اس کو چھپانے کے لیے آپ نے شوق پورے کیے نا، آپ نے بھی ریفرنس دے دیا فائز عیسیٰ صاحب کے بعد میں مکر گیا، ہم نے ریفرنس نہیں دیا تھا. اب میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں 2 بندوں کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تو رانا صاحب کا کوئی سیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کا میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کم از کم ایک لیگل پروسیس کی بات کی ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ان دونوں کو ہم اٹھا کے کمرے میں بند کریں گے اور ان سے ہم ریزائن لیں گے، دیکھتے ہیں یہ کیسے نہیں دیتے. دیکھیں نا آج کل تو ریفرنس وغیرہ میں کوئی جا ہی نہیں رہا. تو جو مہربانی ہے، سوال نہیں ہے، جو یہ تباہی اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جو اس وقت سپیریئر جوڈیشری ہے، کیا وہ اتنی کمزور ہے، انیپٹ ہے، انکمپٹنٹ ہے، کمپرومائزڈ ہے، کیا ہے؟ ایک تو جو سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے، مجھے آپ بتائیں اس وقت سپیریئر جوڈیشری کو آپ ڈیفائن کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ از دا سپریم، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی آئے گی نا. سپریم کورٹ از اے سپریم اتھارٹی اور دا کانسٹیٹیوشنل بینچ از اے سپریم کورٹ. دیکھیں آپ نے ابھی پرابلم دوسرا کیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ویسے آئینی بینچ کرے گا اس بات کا بھی. اچھا دوسرا صرف ایک پوائنٹ اور میں، اب دیکھو پرابلم یہ ہو گیا ہے،
ہائی کورٹ میں ایک سیٹل ہو گیا تھا 20 پہ الجہار ٹرسٹ کیس اور سجاد شاہ کے پاس سینئر موسٹ لوگ ججز لگ رہے تھے, پالیٹکس ختم ہو گئی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو 5-7 جج اس وقت ہائی کورٹ میں ہیں, آپ کے ہائی کورٹس میں, وہ سارے سازشیں کر رہے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس لگائیں. اس سپریم کورٹ میں جو سینئر ججز ہیں اللہ کے بندے, وہ 3 سال بعد کی پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے زمانے میں بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی وہ بھی تو بینچز میں بندر بانٹ ہوتی تھی, فلانے بینچ یہ ہمارے چیمبر کا ہے, 2 اس ہمارے چیمبر کے بھی, ہر چیمبر اپنے اپنے بندے لگواتا تھا. آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا. نہیں, اس کی اپوائنٹمنٹ میں جو جوڈیشل وہ کمیشن کرتا تھا نا, جوڈیشل کمیشن, تو ججز بیٹھے ہوئے تھے, آسمان جاگی افتخار کا بندہ ہے, چودھری کے یہ عامر خان گروپ کا بندہ ہے, فلانا ہے. نہیں, وہ لگتے تھے, ایسے ہی لگتے رہے. بٹ ٹو بی فیئر ود کافی اچھے ججز بھی آئے ہیں, بڑے بڑے اچھے ججز جو ہیں وہ آئے ہیں. یہ جو سارے ججز آئے ہیں, یہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, لیگل بیک گراؤنڈ میں تو ایشوز نہیں نا. پرابلم وائی از جسٹس ڈوگر سو کنٹروورشل؟ کیا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ مشکوک ہے؟ اب یہ بیک گراؤنڈ اے آر وائی پہ بتا کے ایک بندے نو تسی پہلے اٹواتا ہے, کاشف عباسی نو. ہن جناب نے بھی جانا ہے تو پھر پوچھ لو. اسی دونوں اکٹھے ویکیشن پہ چلے جاؤں گے. بٹ ٹیل می, سانو تو اگلے بار بھی نہیں جان دے رہے, تسی دونوں چھٹی چلے جاؤ گے.